اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر حاد وہو خیر معین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ کے ساتھ ہوں الطاف حسین نجفی۔ تو آج آپ کی خدمت میں دو اہم نکات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا یہ کہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا کیا اجر اور ثواب ہے، اور دوسرا یہ نکتہ کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو وہ کیا کرے۔ پہلے نکتے کو جب ہم دیکھتے ہیں روایات اور احادیث میں، تو امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ کان کمن ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو کان کمن ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ شخص اس شخص کی مانند ہے کہ جو ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ختم قرآن نکالے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا جو اجر اور ثواب خداوند متعال نے اس ماہ مبارک رمضان میں رکھا ہے، وہ ختم قرآن کا اجر اور ثواب رکھا ہے۔ اور یہ جملات جو ہیں امام رضا علیہ السلام سے ہی نقل نہیں ہوئے، جبکہ ہم خطبہ شعبانیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک کو ایک عظیم خطبہ دیا، کہ جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہیں۔ جب اس خطبہ شعبانیہ میں ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس میں بھی اس طرح کے جملات ملتے ہیں۔ تو اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تلا فیہ آیت من القرآن، جو شخص ماہ رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت فرمائے، کان لہو مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اس شخص کی مانند ہیں اجر اور ثواب میں کہ من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، جو شخص ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ختم قرآن نکالے۔ تو ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کا جو اجر اور ثواب خداوند متعال نے رکھا ہے، وہ ختم قرآن کا رکھا ہے۔ تو آئیے ہم ختم قرآن کو دیکھیں کہ ختم قرآن کا کیا اجر اور ثواب خداوند متعال نے رکھا ہے۔ تو ختم قرآن کے خداوند متعال بہت بڑے فوائد رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ فوائد آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں۔ کچھ فوائد ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص شفا یابی کے لیے ختم قرآن نکالے تو خداوند متعال شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مرحومین کے ایصال کے لیے ختم قرآن نکالے تو اس کا ثواب ان کے مرحومین کو ایصال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رزق و روزی برکت کی خاطر ختم قرآن نکالے تو خداوند متعال اس کے رزق و روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو بہت بڑے فوائد اس ختم قرآن کے ملتے ہیں، اور انہی فوائد میں سے ایک فائدہ ملتا ہے، جتنا اجر اور ثواب اس ختم قرآن کا رکھا ہے، خداوند متعال جو ایک آیت کی تلاوت ماہ رمضان المبارک میں کرتا ہے، خداوند متعال یہ تمام فوائد، تمام اجر اور ثواب اس مومن کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور فقط اتنا ہی اجر اور ثواب نہیں ہے، بلکہ جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو ملتا ہے، اگر کوئی شخص ایک لفظ کی تلاوت فرمائے ماہ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں، تو ایک لفظ کی تلاوت کے بدلے میں خداوند متعال 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک لفظ کی تلاوت فرمائے تو روایات میں ملتا ہے کہ خداوند متعال اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں ایک لفظ کی تلاوت کے بدلے میں لکھ دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا اتنا بڑا اجر اور ثواب خداوند متعال نے رکھا ہے۔ تو یہ تھا پہلا نکتہ۔ اور دوسرا نکتہ کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو وہ کیا کرے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ حد الامکان کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے قرآن سیکھنے کی کوشش کرے۔ اگر نہیں سیکھ سکتا کسی مجبوری کی تحت، تو قرآن مجید کھول کر ہر آیت کے بدلے کوئی بھی اذکار، کوئی بھی ذکر کیا جائے، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، یا خداوند متعال کے جتنے بھی اسماء اور جتنے بھی اوصاف ہے وہ ان کا ذکر کیا جائے، تو خداوند متعال اس ذکر کا بھی اجر اور ثواب دے گا۔ کیونکہ خداوند متعال کا جو بھی ذکر کیا جائے، ہر ذکر عبادت ہو۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان المبارک میں
ہمیں زیادہ سے زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔